مگر اللہ نے قرآن میں دو ہی ڈیفینیشن بیان کیے، ایک ہے عبد الرحمن اور ایک ہے عبد الشیطان۔ عباد الرحمن الذین یمشون فی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ یہ عباد الرحمن ہیں، رحمان کے وہ بندے ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو اپنی دولت کے نشے میں، اپنی طاقت کے نشے میں یا اپنی جائیداد اور پراپرٹی کی وجہ سے اپنے آپ کو زمینی خدا نہیں سمجھتے اور زمین سے اٹھ کر نہیں چلتے، 4 فٹ اوپر چلتے ہیں، بلکہ جب یہ زمین پر چلتے ہیں تو سر جھکا کے چلتے ہیں، تواضع انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب کسی جاہل سے مباحثہ ہوتا ہے، کوئی جاہل ان کے منہ لگتا ہے، کوئی جاہل انہیں ٹوکتا ہے تو وہ اس جاہل سے الجھتے نہیں بلکہ سلام کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ، یہ کون لوگ ہیں؟ قرآن کہتا ہے یہ عباد الرحمن، یہ رحمان کے بندے ہیں۔ دوسرے کون لوگ ہیں؟ اس کی تشریح سورہ یاسین میں، الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، اے اولاد آدم کیا ہم نے تجھ سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کے پجاری نہیں بنو گے؟ اور انہی خواہشات نے گناہ پر مجبور کر دیا، انہی خواہشوں نے حرام و حلال کی حدیں پار کرا دی، انہی اچھاؤں اور انہی تمناؤں نے بھائی چارگی، اخوت اور محبت کا گلا گھونٹ دیا۔ آج بھائی بھائی کا دشمن، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کو برداشت نہیں کر پا رہا، ایک دوست دوسرے دوست کا مخالف ہے۔ وجہ تلاش کرو، یہی خواہش، وجہ ڈھونڈیے، اس کے پیچھے آپ کو یہی خواہش ملے گی۔ میں یہ چاہتا تھا، اس نے ایسا کر دیا، میری یہ خواہش تھی، اس نے اس کا الٹا کر دیا، مجھے وہ کمرہ چاہیے تھا، مجھے یہ کمرہ دے دیا، وہ زمین میرے حصے میں آنی چاہیے تھی، بھائی نے لے لیا۔ سارا پنگا، سارا دنگا انہی ساری باتوں پر ہے۔ بس میں یہ چاہتا تھا، اس نے ایسا کیوں کر دیا؟ تیرا چاہنا تو خدا ہے کہ تیری ہر خواہش پوری ہو جائے گی، تیری ہر چاہت پوری ہوگی؟ یہ نفس کے غلامی والی بات ہے، کیونکہ جتنی بھی خواہشیں، جتنی بھی ڈیزائرز، جتنی بھی تمنائیں، جتنی بھی آرزویں، جتنی بھی اچھائیں پیدا ہوتی ہیں نا، اس کا مرکز، اس کا سرچشمہ، اس کا فاؤنٹین نفس ہے۔ یہ نفس جو ہے، اللہ نے ایک ایسی چیز عطا فرمائی ہے انسان، حضرت انسان کو، نفس، اور قرآن کریم میں اس کا ذکر موجود ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اللہ نے اس نفس کو بیان کرنے کے لیے اور اس نفس کا ذکر کرنے کے لیے پہلے 6 قسمیں یاد فرمائیں۔ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اس نفس کو بیان کرنے سے پہلے اور اس کی خوبی بیان کرنے سے پہلے اور اس کے اندر جو صلاحیت، جو استعداد، جو کیپیبلٹی اللہ نے دی ہے، اس کو بیان کرنے سے پہلے اللہ نے سورج کی قسم، چاند کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم، آسمانوں کی قسم، زمین کی قسم، اور پھر خود نفس کی قسم، 7 قسمیں یاد کرنے کے بعد اللہ نے اس کو بیان کیا کہ یہ ہے کیا، اور وہ جو بیان کیا کہ کیا ہے، فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ ہم نے اس نفس میں فسق و فجور، گناہ گاری، بدکاری کی صلاحیت بھی رکھی ہے، تقوی، طہارت، پرہیزگاری، نیکوکاری کی صلاحیت بھی اس کے اندر ہے۔ جو ہم نے انسان کو نفس دیا ہے، اس کو ہم نے دونوں صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اب آگے اللہ ڈیسیزن دے رہا ہے، قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ
جو اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لے، وقد خواب من دساہا، اور ہلاک ہو گیا، ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر لیا۔ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی انسان کا ذکر کیا نا تو وہاں ایک چیز ارشاد فرمائی۔ کیا بات فرماتا معلوم ہے؟ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے پانی سے پیدا کیا، ملے جلے مخلوط پانی سے انسان کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ نبتلی، ہم اسے آزمانا چاہتے ہیں، ہم اسے پرکھنا چاہتے ہیں، ہم اسے ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں، اس کا امتحان لینا ہے۔ سورہ ملک میں، سورہ تبارک میں، الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ہے جس نے موت کو، زندگی کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، ہم تمہاری آزمائش کریں۔ اے اللہ، یہ کمزور، ناتواں، حقیر، فقیر، مسکین انسان، اس کی حیثیت اور اوقات کیا ہے کہ تو اسے آزمائے؟ اور اگر تو اسے آزمائش میں ڈالے گا، یہ تیری آزمائش کے لائق ہے؟ اے مولا، آزمائے گا کیسے؟ آزمائش لے گا کیسے؟ کس طریقے سے اسے آزمائے گا؟ اسی کی وضاحت ہے کہ ہم نے اسے جو نفس دیا ہے نا، جس میں خواہشیں پیدا ہوتی ہیں، اچھائیں پیدا ہوتی ہیں، تمنائیں پیدا ہوتی ہیں، ساری اچھائیں، ساری تمنائیں اسی میں پیدا ہوتی ہیں۔ ہم یہی آزمانا چاہتے ہیں، ہم یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اپنے اس نفس کو میرے محبوب کے راستے پر چلا کر، اسلام کے راستے پہ چلا کر، شریعت کے راستے پہ ڈھال کر اس نفس کو صحیح راستے پہ لگاتا ہے یا اس کی خواہش میں آ کے غلط راستہ استعمال کرتا ہے۔ یہی آزمانا ہے، آزمائش ہی ہے کہ دیکھیں کون اپنے نفس کا پجاری ہے اور کون اپنے رب کا پجاری ہے، کون نفس کا دشمن ہے اور کون اپنے رب کا دشمن ہے۔ اس لیے کہ اگر رب کی بتائی ہوئی ہدایت نبی کی سنتوں سے ہٹ کر، نبی کی انسٹرکشن اور ہدایت اور تعلیمات سے ہٹ کر، اسلام، دین اور شریعت سے ہٹ کر اگر اپنی خواہش کے مطابق تم چلے تو چلنا تو مانا جائے گا، مگر اللہ نے قرآن میں دو ہی ڈیفینیشن بیان کیے، ایک ہے عبد الرحمن اور ایک ہے عبد الشیطان۔ عباد الرحمن الذین یمشون فی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، یہ عباد الرحمن ہیں، رحمان کے وہ بندے ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو اپنی دولت کے نشے میں، اپنی طاقت کے نشے میں یا اپنی جائیداد اور پراپرٹی کی وجہ سے اپنے آپ کو زمینی خدا نہیں سمجھتے اور زمین سے اٹھ کر نہیں چلتے، 4 فٹ اوپر چلتے ہیں، بلکہ جب یہ زمین پر چلتے ہیں تو سر جھکا کے چلتے ہیں، تواضع و انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور جب کسی جاہل سے مباحثہ ہوتا ہے، کوئی جاہل ان کے منہ لگتا ہے، کوئی جاہل انہیں ٹوکتا ہے تو وہ اس جاہل سے الجھتے نہیں بلکہ سلام کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جاہلوں کا الجھاؤ، اور جاہل جب سامنے آئے تو اس کا راستہ ایک ہی ہے، سلام کرو، نکلو، اس کے منہ مت لگو کیونکہ جاہل ہے۔ اور اگر جاہل نہ ہوتا تو اللہ والوں سے ٹکراتا کیوں؟ جاہل نہ ہوتا تو اللہ والوں کے منہ کیوں لگ رہا ہے؟ یہ منہ لگنا ہی بتا رہا ہے بدتمیز ہے، یہ منہ لگنا ہی بتا رہا ہے کہ جاہل مطلق ہے۔ تو جب اللہ، یہ کون لوگ ہیں؟ قرآن کہتا ہے یہ عباد الرحمن، یہ رحمان کے بندے ہیں۔ دوسرے کون لوگ ہیں؟ اس کی تشریح سورہ یاسین میں، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے اولاد آدم، کیا ہم نے تجھ سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کے پجاری نہیں بنو گے؟ اللہ تعبدوا الشیطان، شیطان کے پجاری مت بنو، وَأَنِ اعْبُدُونِی، میرے پجاری بنو۔
میری عبادت کرو۔ اب جو اپنے نفس کو سنتوں، شریعتوں، اسلامی قوانین کے مطابق گزارے وہ عباد الرحمن، اور جو اپنی مرضی کے مطابق الٹی سیدھی حرکتیں، اسلام کے خلاف، شریعت کے خلاف اگر کوئی راستہ چنے وہ عبد الشیطان۔ بس یہی دیکھنا ہے کہ اللہ نے اس نفس میں دو صلاحیتیں دی ہیں، اچھے کام کرنے کی، برے کام کرنے کی، تقوی کی، طہارت کی، پاکیزگی کی، گنہگاری، بدکاری، سیاکاری۔ ہم راستہ کون سا اپنا رہے ہیں؟ اللہ نے صلاحیت نفس کو دے دی، اور دینے کے بعد ہمیں اختیار اور پاور دے دیا، اب تیری مرضی، جو راستہ چاہے چن لے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے راستے کی ہدایت کر دی اپنے نبیوں کو بھیج کر، اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اب نبیوں کے راستے پہ چل کے، ولیوں کے راستے پہ چل کے، نیک بندوں کے راستے پہ چل کے اللہ کا شکر گزار بندہ بن جا، یا شیطان کا پیروکار ہو کے اللہ کا ناشکرا بندہ بن جا، یہ تیرے اختیار میں ہے۔ اب ہمیں آئینہ دے دیا قرآن نے، اب ہمیں اس آئینے میں دیکھنا ہے کہ ہم ہیں بندے کس کے، ہم کس کے غلام ہیں، ہم کس کے پیروکار ہیں۔ خالی زبانی دعوے، جھوٹے دعووں سے کام نہیں چلے گا۔ دعویٰ تو ہمارا ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں، پھر SIR کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی ہم ہندوستانی ہیں، لاؤ پروف۔ ہم ہندوستانی ہیں، لاؤ جنم سرٹیفکیٹ۔ ہم ہندوستانی ہیں، لاؤ تمہارا پروف لاؤ۔ بھگدڑ مچی ہے، ہاہاکار مچا ہوا ہے، ہر آدمی پرانے کاغذ، یہ کھنگال وہ کھنگال، جتنی جلدی ہو ثابت کرے کہ ہم بھارتی ہیں، ہم ہندوستانی ہیں۔ ایک اعلان پر حلق میں آ گئی ہے جان، ایک اعلان پر اندھکار نظر آنے لگا چاروں طرف۔ کبھی سوچا کہ قبر میں فرشتے اگر پوچھیں گے صاحب ایمان ہے تو لا پروف دے؟ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہم دعویٰ کریں گے مولا ہم مسلمان تھے، ہم ایسے تھے، ہم نماز پڑھتے تھے، دلیل دے۔ خالی تیرے دعویٰ کرنے سے کام نہیں چلے گا، لا پروف۔ وہاں کا کوئی ٹینشن نہیں، جہاں سب ٹینشن ہی ٹینشن ہے، اور خالی ڈیٹینشن کا ٹینشن ہے۔ کہیں ڈیٹینشن سینٹر میں نہیں ڈال دے یار، فرق کیا پڑتا ہے؟ 2 وقت کی روٹی، 5 وقت کی نماز، کہیں بھی رہیں گے، فرق کیا پڑتا ہے؟ لیکن ٹینشن میں ہر آدمی گھبرایا ہوا ہے، کیا کریں، یہ لے کے وہ لے کے۔ قبر کی فکر نہیں ہے، حشر کی فکر نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ساری چیزیں پیش کرنا ہے، اس کا کوئی لحاظ، کوئی خیال ہی نہیں ہے، اور دنیا کے لیے مرے جا رہے ہیں۔ اسی لیے پروردگار عالم نے اس آیت کریمہ میں یہی بتایا ہے کہ دیکھو تمہارے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، اور میں جب چاہوں گا سب ہو جائے گا، کیونکہ میرا چاہنا ہی اصل ہے۔ چھوٹی سی بات، اسلام، دین، شریعت، پوری سنتیں، سارے احکامات، قرآن، حدیث، سب کو سمیٹ دو 2 جملے میں، کہ جب پیدا ہوئے ہو اللہ کی مرضی سے، مرو گے اللہ کی مرضی سے، تو اب جیو بھی اللہ کی مرضی سے، ختم۔ جب پیدا ہوئے تو اللہ کی مرضی، مریں گے تو اللہ کی مرضی، تو دنیا میں جیو بھی اللہ کی مرضی سے۔ یہی اسلام ہے، یہی شریعت ہے، یہی دین ہے، یہی قانون ہے، یہی ضابطہ ہے۔ اپنی مرضی بیچ میں مت ڈالو، اس لیے کہ جب تم اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے تو تیری مرضی کیا ہے؟ اپنی مرضی سے مرے گا نہیں تو پھر مرضی کہاں سے آ گئی؟ بس یہ مختصر سا اسلامی پیغام اور اسلام کا میسج، اور پورا اسلام یہی ہے کہ چلو اللہ کی مرضی سے، کھاؤ اللہ کی مرضی سے، پیو اللہ کی مرضی سے، جس کو اللہ نے حلال کیا ہے اسے حلال سمجھو اور وہی کھاؤ، اور جسے اللہ نے حرام کہا ہے اس سے دور رہو۔ جو اللہ کو پسند ہے وہ کرو، جو اللہ کو ناپسند ہے مت کرو۔ ان شارٹ اسلام اسی کا نام ہے، اور اسی بات کی طرف ترغیب دی جا رہی ہے کہ تمہارے چاہنے سے کوئی عمل نیکی نہیں بنے گا۔ اگر عمل کو نیکی بنانا ہے
تو وہ صرف اللہ کے ہاتھ میں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ظاہر دیکھتے ہیں، وہ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے. اور اعمال کے ثواب اور اعمال کے عذاب کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر نیتیں اچھی ہوں گی وہی عمل نیکی بنے گا، نیت خراب ہوئی وہی عمل تمہارے لیے وبال جان بن سکتا ہے. میں نے گزشتہ جمعہ سے پہلے شاید بتایا تھا کہ نماز افضل العبادات ہے، ساری عبادتوں میں سب سے افضل ہے، مگر یہی نماز جہنمی بنانے والی بھی ہے. کئی ایسے نمازی ہیں جو جہنم میں، جو قرآن کی آیت ہے فویل للمصلین، جہنم کی سب سے نچلی وادی میں ہم نمازیوں کو ڈھکیل دیں گے. لیکن وہ نمازی کون ہے؟ الذین هم یراؤون، وہ ریاکار ہیں، شوباز ہیں، دکھاوا کرنے کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو متقی جتانے کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں، اللہ رسول کی رضا کو چھوڑ کر لوگوں میں اپنا رعب قائم کرنے کے لیے جو رات دن بھاگا کرتے ہیں، صفا مروہ کی دوڑ کرتے ہیں، ایسے نمازی دکھاوے والوں کو ہم جہنم میں ڈال دیں گے. یہ ہے اصل بات. اس لیے سب سے پہلے بارگاہ الہی میں اپنے عمل کو نیکی بنانے کے لیے نیت صاف ہونی چاہیے، انٹینشن کلیئر ہونا چاہیے، ارادہ بالکل پاکیزہ ہونا چاہیے. اور وہ ارادہ یہ ہو کہ میں جو کر رہا ہوں، یہ جو کرنے جا رہا ہوں، یہ صرف اس کے لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے. اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں. جب اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی شامل ہوگی تو اس عمل میں خلوص پیدا ہوگا، اس عمل میں للہیت پیدا ہوگی. اور جب عمل خالصتاً لوجہ اللہ ہوتا ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرماتا ہے اور اس پر اجر عظیم بھی عطا فرماتا ہے. بس دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کے عمل کو نیکی بنا دے، اور ہماری نیتوں میں یا ارادوں میں اگر کوئی خامی ہو تو اپنے کرم سے اسے دور فرما دے.